یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب لیکن دینی قدریں، دینی ویلیوز، دینی نظام، دینی سسٹم وہ نہیں، اس کے بغیر جذبہ ہے، عقیدت ہے. یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جذبے کے ساتھ اگر آگاہی نہ ہو تو وہ ایک خود اپنی جگہ پر بحران بن جاتا ہے. ایسا جذبہ جس میں روشنی نہ ہو، ایسا جذبہ جس میں آگاہی نہ ہو، وہ خود ایک بحران ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اور جو ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ اس جذبے کو جس میں روشنی نہیں ہے، آگاہی، بصیرت نہیں ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہے، اس وقت قابو سے باہر ہے. یہ بس آپ یہ رکھیں کہ دین میں تعصب نہیں ہے، لیکن دین کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سب کچھ ہے، وہ دین نہیں ہے. السلام علیکم سر، میرا نام فاروق حسین ہے اور میں سینئر ہوں اس میں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کے ساتھ جنگ کی نیت کر لی تھی اور وہ اس حد تک بھی پہنچ گئے تھے، تو پھر آخر میں انہوں نے صلح کیوں کر لی تھی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام تو ایک صرف اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تھے، 73,000 تھے، تب بھی انہوں نے جنگ کی. تو امام حسین علیہ السلام میرے خیال میں تھوڑا سا لیٹ آئے آپ، میں نے اشارہ کیا تھا شروع سے، بیچ میں ریسٹ کی تو نہیں کی گئی. معذرت. یہ کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تو اس کی بنیاد یہ نہیں تھی کہ امام، جس طرح بعض لوگ کرتے ہیں امام حسن کی شخصیت کو صلح پسند، امن پسند اور اس طرح مزاج کا فرق ظاہر کرتے ہیں. امام حسن علیہ السلام نے مزاج کے تقاضے کے مطابق نہیں کیا، اللہ کے حکم کے مطابق سب کچھ کیا ہے. امام وہ اپنے مزاج کو نہیں دیکھتا یا اپنی پسند و ناپسند کو نہیں دیکھتا. میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ تاریخی مثال ہے کہ جنگ خندق میں عامر بن عبدود مشرکین کا پہلوان تھا. خندق مسلمانوں نے کھودی ہوئی تھی رسول اللہ کے حکم پر، اور وہ خندق پھلانگ کے آ گیا، گھوڑا اس کا جمپ کر کے خندق سے عبور کر کے مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا اور اس نے آ کے للکارنا شروع کیا. تو رسول اللہ نے اپنے لشکر سے کہا کہ کون ہے جو اس کا مقابلہ کرے؟ تو امیر المومنین اٹھے، علی علیہ السلام. آخرکار وہ جنگ ہوئی. پہلے تو اس نے واپس کر دیا علی علیہ السلام کو، اس نے کہا کہ آپ میری ٹکر کے نہیں ہوں، آپ کوئی میری ٹکر کا بندہ ہے، چونکہ میں بہت بڑا پہلوان ہوں، جنگجو ہوں، اور آپ مثلا ایک نوجوان ناتجربہ کار نظر آتے ہو. تو امیر المومنین نے کہا کہ پہلے آزما لو، آپ دیکھ لو میں ٹکر کا ہوں یا نہیں ہوں. باہر کیف اس توتکار کے بعد شروع ہو گئی جنگ، اور امیر المومنین نے ایک کاری ضرب لگا کے اس کو گھوڑے سے گرا دیا نیچے. دوسری ضرب سے اب اس کو ختم کرنا تھا. دوسری ضرب کے لیے جب اس کے سینے پہ چڑھے تو اس نے تھوک دیا. یہ ہے تاریخوں میں سنا ہوگا آپ نے، گستاخی کی اس نے اور امیر المومنین کے اوپر تھوک دیا اس نے. امیر المومنین اس کے سینے سے اتر آئے اور تھوڑا سا ٹہل کے، وہ تو زخمی پڑا ہوا تھا، تھوڑی دیر ٹہل کے پھر واپس آئے اور دوبارہ اس کا کام ختم کیا، اس کی سر کاٹا مثلا. اس نے اس زخمی حالت میں یہ کہا کہ میں نے اس لیے گستاخی کی تھی، توہین کی تھی، تھوکا تھا تاکہ میں زیادہ دیر دشمن کے زانوں کے نیچے توہین برداشت کر رہا ہوں اپنی، کہ کتنا بڑا پہلوان ہو، مشہور معروف، اور وہ اپنے دشمن کے پنجے کے نیچے ہو، تو یہ ایک پہلوان کے لیے زیادہ دیر مثلا یہ نہ طول نہ پکڑے تاکہ میں کرب محسوس کر رہا ہوں، تو مجھے جلدی قتل کرو، اس لیے میں نے یہ توہین کی کہ آپ کو غصہ آئے گا، غضب آئے گا اور آپ جلدی میرا کام کر دیں گے تمام، تو میں اس طرح راحت ہو جاؤں گا. باقی پہلوانوں کی دنیا میں یہ چیزیں، یہ ویلیوز ہوتی ہیں ان کے. امیر المومنین سے اس نے پوچھا کہ آپ نے بجائے جلدی کرنے کے اور تاخیر کی ہے، آپ اتر گئے، پھر ٹہل کے پھر آئے اور اب یہ کام کر رہے ہیں، تو کیوں کیا یہ؟
اس کو امیر المومنین نے جواب دیا کہ یہ اس لیے کیا تھا کہ میں تجھے جب مارنے آیا، تیرے خلاف لڑنے آیا ہوں، تو میں کوئی اپنی خواہش کے ساتھ نہیں آیا، پہلوانی دکھانے نہیں آیا تھا، میں تو اللہ کا حکم تیرے بارے میں جاری کرنے آیا تھا، اور میں نے خدا کی خاطر تیرے ساتھ جنگ کی ہے اور تجھے میں نے گرایا ہے، لیکن جب تو نے تھوکا ہے تو اس میں اب میرا غصہ بھی شامل ہو گیا تھا، مجھے واقعی غصہ آیا تیرے اوپر، اور اس وقت اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ اللہ کی خاطر نہ ہوتا، یہ بلکہ یہ میرے اپنے ذاتی غصے کی وجہ سے ہو جاتا ہے، جو میں نہیں چاہتا تھا کہ عمل کا خلوص ختم ہو جاتا ہے اسے، تو میں اس لیے تھوڑی دیر غصہ فرو کرنے کے لیے ہٹا تاکہ قابو کر لوں اپنے غصے پر، اور وہی نیت جس کے ساتھ آیا تھا اس سے جنگ لڑوں، اختتام تک پہنچاؤں۔ وہ یہ چھوٹی سی مثال میں نے اس لیے دی ہے کہ امام جو الہی نمائندہ و حاکم ہوتا ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ فقط اللہ کا حکم جاری کرے، اس نے اپنا مزاج، اپنے رسومات، اپنی مصلحت پسندی، یہ چیزیں دین کا حصہ نہیں ہیں کہ اس وقت مصلحت یوں کہتی ہے، اس وقت تقاضا یوں ہے، حالات یہ کہتے ہیں، حالات۔ امام حسین علیہ السلام کو اتنے لوگوں نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان حالات میں آپ نہ جائیے، لوگ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کوفہ والے بے وفا نکلیں گے، یہ سب کچھ، اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خوب مجھے معلوم ہے آپ ایک ایسے انداز سے مجھ سے باتیں کر رہے ہو جیسے مجھے کچھ بھی خبر نہیں ہے اور آپ سب کچھ جانتے ہو، کم از کم آپ جتنا تو میں بھی جانتا ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو، اگر زیادہ نہیں میرے بارے میں اس نے ظن رکھتے تو اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں جتنا آپ سمجھتے ہو، یعنی یہ جانتے ہوئے سب کچھ کر رہا ہوں کیونکہ حکم اللہ کا یہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات میرے مساعد و مطابق نہیں ہیں۔ امام پابند ہوتا ہے اللہ کے نظام کا، اس نے نہیں دیکھنا ہوتا کہ اس وقت حالات کیا ہیں، اس وقت مجبوریاں کیا ہیں، اس وقت مصلحتیں کیا ہیں، اس وقت میرا اپنا ذاتی مزاج کیا کہتا ہے، میری رائے کیا بنتی ہے۔ امام حسن علیہ السلام آئے جنگ کے لیے، امیر شام کے ساتھ جنگ کی، لشکر اکٹھا کیا، لشکر اکٹھا کر کے لشکر کا پہلا ہراول دستہ سپہ سالار اعلیٰ عبید اللہ ابن عباس، پہلے عبداللہ ابن عباس کا میں نے نام لیا، امیر المومنین کی حدیث بیان کی، ان کے چھوٹے بھائی تھے عبید اللہ ابن عباس، یہ امام حسن کے چچا زاد بھائی بھی تھے، عباس ابن عبد المطلب کے چھوٹے بیٹے، اور امام حسن کی فوج کے سپہ سالار اعلیٰ بھی تھے، کمانڈر ان چیف یہ تھے۔ انہیں امام حسن علیہ السلام نے 30,000 فوج دے کر بھیجی کہ آپ جاؤ فرنٹ پر اور جا کر محاذ پر اور دشمن کی فوج کو روکو، دوسرا دستہ پیچھے سے میں لے کر کوفہ سے آ رہا ہوں۔ یہ صاحب جب وہاں پہنچے تو ان کے آتے ہی شامیوں کا وفود یا نمائندے جاسوس وہ آ گئے، اور آ کر انہوں نے سپہ سالار اعلیٰ سے وقت مانگا میٹنگ کی، اور اس میٹنگ میں ان سے کہا کہ آپ آ جاؤ، ہم سے آ ملو فوج سمیت، ہم آپ کو اس سے بھی بڑا عہدہ دیں گے امیر شام کے ساتھ، اور ہم آپ کو مثلا بڑی خوبصورت عورت سے شادی بھی کرائیں گے، اور تیسرا یہ کہ تھیلیاں دیناروں کی ان کے پاس تھیں، یعنی شاید کوئی 12 لاکھ دینار لگ بھگ، اب میرے ذہن میں پورا عدد نہیں ہے، 12 لاکھ دینار کے لگ بھگ انہوں نے آفر کی کہ یہ کچھ ابھی لے لو، کچھ بعد میں دیں گے آپ کو، یعنی آدھے یہاں لے لو آدھے بعد میں لے لیں۔ وہ تھیلیاں اتنی سونے کے سکے تھے، چنکار ان کی، چمک ان کی ایسی تھی کہ سپہ سالار اعلیٰ کا ایمان زائل ہو گیا ہوا، اور وہ فوج سمیت 30,000 لشکر سمیت دشمن سے جا ملے۔ جو باقی ماندہ لشکر تھا اس لشکر میں یہ اطلاع پہنچائی کہ اگلا ہراول دستہ تو دشمن سے جا ملا ہے، تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ان کے اندر بھی افواہیں پھیل گئیں اس طرح کی، چونکہ شامی جاسوس یہاں بھی آ گئے تھے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنی کارروائی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں ایک افراتفری، انتشار اور بے یقینی والی کیفیت پیدا ہوئی، لوگ چلے گئے، کچھ نے کیا کیا۔ آخری دستے نے عجیب کام کیا، آخری دستہ جو بچ گیا تھا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، یہ تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہے سب میں، انہوں نے بہت عجیب و غریب کام کیا۔ انہوں نے کہا کہ جاتے جاتے، اب جنگ تو نہیں ہوئی چونکہ اس زمانے میں جنگ آج کی طرح نہیں تھی، آج باقاعدہ پیڈ لوگ ہیں، لڑے نہ لڑیں تنخواہ ان کی فکس ہے، ریٹائرڈ ہو کے پینشن ہے اور باقی ان کو بینیفٹس ہیں فراوان، یہ وارے نیارے موجیں ہیں ان کی آج کل۔ لیکن اس زمانے میں جنگیں بڑی مہنگی پڑتی تھیں جنگجوؤں کو، چونکہ جنگ جب لڑنے آتے تھے تو اسلحہ اپنا ہوتا تھا، گورنمنٹ نہیں دیتی تھی، گھوڑا اپنا، تلوار اپنی، سپر اپنی، ڈھال اپنی،
گھوڑے کی گھاس بھی اپنی لے کر آنی پڑتی تھی, اپنا راشن بھی خود ساتھ لانا پڑتا تھا. اور ان کو ملتا کیا تھا جنگ میں؟ ملتا یہ تھا کہ اگر جنگ میں یہ فاتح ہوئے, بچ گئے اور کامیاب ہو گئے, مال غنیمت ان کو ملے گا. مال غنیمت میں بھی ان کے ہاتھ وہی آئے گا جس کو انہوں نے مارا ہے, اس کا گھوڑا, اس کی زین, اس کی تلوار, اس کی ڈھال, اس کے پاس جو چیز ہوگی وہ اس کی ہوگی جس نے اس کو مارا ہے. کربلا میں بھی ایسے ہی ہوا, جس نے جو آل رسول میں سے جس کو شہید کیا, اب ظاہر ہے ان کے پاس تو مال و منال نہیں تھا کربلا میں زیادہ, جنگجوؤں کے پاس چھوٹے بچے تھے, کوئی بوڑھے تھے, کوئی صحابی تھے, چھوٹا سا لشکر تھا 72 تن. اس لشکر کو انہوں نے مار دیا. اب ان سے مال غنیمت زیادہ نہیں ملا انہیں یہ کہا گیا کہ آپ ان کے سر کاٹ کے پیش کرو, جس نے جس کو شہید کیا ہے اس کا سر پیش کرو, اس سر کے بدلے میں آپ کو انعام ملے گا. اس لیے انہوں نے سر کاٹے تھے اور لے کے کوفہ گئے تاکہ سروں کے بدلے انعام ملے ان کو. اور میں مجلس میں کہا, لوگوں کو اچھی نہیں لگی یہ بات, ان کو بری لگی بعض لوگوں کو, کہ یہ میں نے عرض کیا تھا نہیں کہ تعجب ہے, تاریخ پڑھیں تو جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو مارا انہیں بھی انعام ملا, جنہوں نے سر کاٹے انہیں بھی انعام ملا, اور آج جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر مصائب پڑھتے ہیں انہیں بھی انعام ملتا ہے, وہ بھی پیسے لیتے ہیں. پیسے ملیں گے تو ہم علی اصغر کی شہادت پڑھیں گے, پیسے ملیں گے تو علی اکبر کے مصائب پڑھیں گے. پھر یہ کیا داستان ہے کربلا جی, کیوں سلسلہ انعام ختم نہیں ہوتا؟ تو وہ خیانت ہوئی امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, آخر امام تنہا رہے. اس لشکر نے کیا کام کیا جو دلچسپ میں نے کہا, وہ کام اس نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا ہمارے کو مال غنیمت, جنگ تو ہوئی نہیں, مال غنیمت ہاتھ نہیں آیا, وہ پہلا لشکر تو شامیوں سے جا ملا, انہیں دینار مل گئے, ہم فارغ بیکار اب گھروں میں جائیں گے, بیویاں پوچھیں گی اتنے دن باہر بھی رہے ہو اور لے کے بھی کچھ بھی نہیں آیا, جو کہ گھر والے انتظار میں ہوتے تھے کہ اب مرد جنگ سے آئے گا, کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا. تو انہوں نے خود امام کے خیمے پہ حملہ کر دیا, خود امام پہ حملہ کر دیا. ایک نے امام کی وہ قالین کھینچ لی نیچے سے, ایک نے امام کا وہ جو جنگی وہ تھا تلوار باندھنے کا بیلٹ وہ چھین لیا, ایک نے کچھ اور چیز امام کی چھین لی. خود امام حسن کے خیمے کو لوٹ لیا انہوں نے. اب آپ خود توجہ کریں کہ اگر ایک شخصیت رہبر اس طرح تنہا ہو جائے میدان جنگ میں تو کیا کرے؟ صلح نہ کرے تو اور کیا کرے؟ کوئی اور راستہ بچتا ہے پیچھے؟ صلح بہترین اقدام تھا کہ یہاں پر صلح کر کے, چونکہ امیر شام کا مقصد بھی اقتدار تھا, لہٰذا وہ اپنا مقصد حاصل کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا اب جنگ کے لیے کوئی بچا نہیں ہے تو میں کس کے ساتھ جنگ کروں. امن پسندی یا صلح پسندی یا مزاج نرم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا, لشکر نے خیانت کی ساتھ. اور ایسے بار بار ہوتا ہے. جیسے جنگ احد میں رسول اللہ کے ہمراہ جو لوگ تھے وہ اس خطا میں آ گئے. رسول اللہ نے ایک درے کے اوپر ایک جگہ پر گھاٹی پر پیرا بٹھایا کہ یہاں رہنا ہوشیار, کہ ادھر سے پیچھے سے حملہ کر کے وہ لشکر جو کھڑا کیا دستہ کہ یہاں آپ حفاظت کرو. مال غنیمت جب سپاہ دشمن بھاگی تو اپنی مال غنیمت گھوڑے اور زریں اور سب چھوڑ کے بھاگ گئے. وہ انہوں نے دیکھا کہ دوسرا لشکر واپس آ کے یہ سب اٹھا لے گا مال غنیمت. انہوں نے کہا ان کے پہنچنے سے پہلے ہم اٹھا لیں. یہ گئے مال غنیمت جمع کرنے پیچھے سے. خالد ابن ولید اس وقت مشرکین کے لشکر کے سالار تھے, وہ فوج لے کر آیا اور اس نے آ کر جیتی ہوئی جنگ ہرا دی ان کو مال غنیمت لینے والوں کی وجہ سے. یہ مال غنیمت جن کے منہ میں لگ جاتا ہے وہ پریشان کرتے ہیں. یہ ٹریجڈی ہوئی وہاں پر. علیکم السلام. آپ نے کہا کہ شیعیوں کے نزدیک حکومت کا حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امامت پہ آ جاتا ہے. تو جب امام اثر علیہ السلام عالم غیب میں چلے گئے تھے تو اس کے بعد حکومت کا حق مسلمانوں پہ کس کے پاس آ گیا تھا؟ کیوں ان کے پاس ولایت فقیہ میں آ گیا تھا؟ کس کا جواب ہے؟ بھلے ایسا ہی ہے. اس کے چونکہ پورا ایک سسٹم ہے, نظام ہے سیاسی, دینی سیاسی نظام ہر مسلک کے پاس ہے. اس نظام کے مطابق جب تک رسول اللہ ہیں, نبی حاکم ہیں, نبی کے ہوتے ہوئے غیر نبی نہیں ہو سکتا.
ان کے بعد ان کے جانشین امام، شیعہ کی اصطلاح کے مطابق امام ہیں جانشین، اور وہ بھی اللہ کی طرف سے حق حکومت رکھتے ہیں. اور جیسا شیعہ کا اعتقاد ہے کہ یہ زمانہ غیبت کا ہے، غیبت امام کا زمانہ ہے، یعنی اس زمانے میں امام معصوم، امام عصر حضرت امام مہدی علیہ السلام حکم خدا سے پردہ غیبت میں، جس طرح حضرت عیسیٰ تمام مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، حکم خدا سے زندہ ہیں، آخر الزمان میں ظہور کریں گے. اسی طرح حضرت مہدی بھی شیعہ مسلک کے مطابق پیدا ہو چکے ہیں اور پردہ غیبت میں ہیں اور زندہ ہیں. اہل سنت کے ہاں ان کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے، آخر الزمان میں پیدا ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ اہل سنت کا اعتقاد ہے. لیکن شیعہ کے مطابق وہ پیدا ہو کے زندہ ہیں اور حکم خدا سے پردہ غیبت میں ہیں. اس دوران بھی وہی نظام چلے گا اللہ کی طرف سے. لیکن یہاں پر یہ جو عبوری زمانہ ہے، غیبت کا زمانہ یا انتظار کا زمانہ، اس میں ائمہ خدا نے ایک ضابطہ اللہ کی جانب سے، حکم خدا سے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، قانون، قاعدہ، کرائٹیریا ذکر کیا ہے کہ یہ افراد جن کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہوں فقہا، ان کو حق حکومت ہے. اور وہ بھی امام کا لفظ یہ ہے کہ یہ ہماری طرف سے تم پر حاکم ہیں اور ہم اللہ کی طرف سے تم پر حاکم ہیں. تو وہ بھی ایک واسطے سے الہی حکم کے تحت حکومت کریں گے، جس کو آج کے زمانے میں ولایت فقیہ کہا جاتا ہے. ولایت فقیہ ولایت و امامت ہی کی حکومت ہے، لیکن اس زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، فقیہ، عادل، عالم یہ حکومت کی زمام سنبھالے گا اسی حکم خدا اور قانون خدا کے مطابق. جیسے کہ بنو امیہ نے قصاص عثمان کو جواز بنا کر یعنی کہ اس کے حضرت علی کے مقابل یعنی کہ قیام کیا امیر شام نے، تو اسی طرح یعنی کہ اس کے بعد آنے والے زمانے میں بہت سارے یعنی کہ جو نام ہاتھ یعنی کہ حضرت امام حسین کی حاضر کو بنا کر یعنی کہ نیچے چلائی تاثفی نے، اس کے بعد بنو عباس نے، کیا اس طرح جواز بنا کر قیام کرنا صحیح ہے؟ میں نے پہلے کسی ایک سوال کے جواب میں اشارہ کیا تھا، یہ برادر نے جو ادھر سے سوال کیا تھا کہ دین کو معیار بنا کر اور دین کو ٹول بنا کر، یہ دو بالکل الگ حالتیں ہیں. کہ دین کے معیار پر کوئی کام کرنا یا دین کو ٹول بنا کر، دین کو صرف ایک بینر بنا کر اور اس کے پیچھے اپنی سیاست کرنا، اپنے مقاصد کے لیے، دنیاوی مقاصد کے لیے کوشش کرنا یا اپنی کسی گروہی مقاصد کے لیے کام کرنا. یہ کام ہوتا رہا ہے تاریخ میں. اب ہم اگر اس کی تطبیقی طرف جائیں گے تو پھر وہی جیسے ہے کہ ممکن ہے بعض حساسیتیں پیدا ہو جائیں. تو کلی طور پر آپ ایک جنرلی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بہت ہوا ہے. قیام کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے نام پر بھی بہت کچھ ہوا ہے. یعنی لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کا نام صرف ٹول کے طور پر استعمال کیا ہے، ورنہ وہ دل سے امام حسین کے ساتھ کوئی ایسی وفاداری نہیں رکھتے تھے، بالکل نہیں رکھتے تھے. کیا ہے انہوں نے، تاریخ میں کیا ہے، اور ممکن ہے بعد میں بھی ہوتا رہے. آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی دین کے نام پر کہاں کہاں فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. That will be all for the evening. Thank you for coming and take care. بہت شکریہ.